کچھ ایام ایسے ہیں جو عبادت، دعا، قربانی اور معرفت کا خلاصہ ہیں۔ انہی تمام ایام میں 4 ایام ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑے مقرب ہیں۔ پہلا یوم جمعہ، دوسرا یوم ترویہ، تیسرا یوم عرفہ اور چوتھا یوم نحر۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے اور جمعہ تمام دنوں کا سردار قرار دیا گیا۔ مگر سوال یہ ہے ان دنوں کو یہ نام کیوں دیے گئے؟ یعنی جمعے میں کیا جمع ہوا تھا؟ ترویہ میں کون سی سوچ چھپی تھی؟ عرفہ انسان کو کیا پہچان دیتا ہے؟ اور یوم نحر آخر کس چیز کی قربانی مانگتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو انہی 4 دنوں کے حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ عرفہ کا نام عرفہ کیوں پڑا؟ اور یوم نحر آخر کس چیز کو ذبح کرنے کا پیغام دیتا ہے؟ شاید آج تک ہم نے ان دنوں کو صرف عبادت کے لیے سمجھا ہے، مگر ان کے ناموں میں پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ پہلا سوال، یوم جمعہ، جمعہ کیوں؟ اصل معنی جمعہ عربی لفظ جمع سے نکلا ہے، یعنی اکٹھے ہونا، جمع ہونا۔ مگر صرف لوگ جمع نہیں ہوئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی دن آدم کی مٹی جمع کی گئی، اسی دن حضرت آدم کی تخلیق مکمل ہوئی، اور اسی دن انسانوں کا اجتماع عبادت کے لیے رکھا گیا۔ جمعہ صرف انسانوں کے جمع ہونے کا دن نہیں، یہ روح کے اللہ کی طرف لوٹنے کا دن ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قیامت بھی جمعے کو ہوگی، کیونکہ آغاز بھی اجتماع سے، انجام بھی اجتماع پر۔ دوسرا دن یوم ترویہ۔ ترویہ کیوں؟ یہ حصہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ترویہ کا مطلب کیا ہے۔ عربی لفظ ترویہ نکلا ہے روا، یروا سے۔ اس کے 2 میننگ ہیں۔ پہلا میننگ پانی جمع کرنا۔ قدیم زمانے میں حاجی عرفات اور منع کے لیے پانی ساتھ لیتے تھے، کیونکہ وہاں پانی کم ہوتا تھا، اسی لیے پانی ذخیرہ کرنے والے دن کو یوم ترویہ کہا گیا۔ اس کے دوسرے میننگ ہے غور و فکر کرنا، یعنی ڈیپ میننگ اس کے غور و فکر کرنا ہے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں، یعنی اسی تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو۔ وہ سوچتے رہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا کوئی اور چیز ہے، یعنی تدبر، غور و فکر، روحانی سوچ۔ اسی نسبت سے اسے ترویہ کہا گیا۔ ترویہ صرف پانی جمع کرنے کا دن نہیں، بلکہ یہ اپنے دل کو قربانی کے لیے تیار